آج میری قوم آپ کے سامنے دو راستے ہیں. جب نماز میں اللہ سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ، ایک ہی چیز مانگتے ہیں اللہ سے 5 وقت کی نماز میں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، ان کے راستے پہ نہ لگا جو تباہی کے راستے پہ نکل گئے. پاکستانیوں، آپ بھی ادھر کھڑے ہیں. ایک طرف نعمتوں کا راستہ ہے، آپ کی عظمت کا راستہ ہے، دوسری طرف آپ کی تباہی کا راستہ ہے، غلامی کا راستہ ہے، ذلت کا راستہ ہے. مولانا رومی، اس نے بڑی ایک ایسی بات کی جو مجھے کبھی نہیں بھولی. اس نے کہا کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے اڑنے کے لیے، کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو؟ پاکستانیوں، اللہ نے ہمیں پر دیے. ہمارا مستقبل یہ نہیں ہے کہ ہم چونٹیوں کی طرح رینگیں. جو اوپر آئے فیصلہ کرے کہ جی آج تو یہ چور ہیں، ان کے اوپر ایکشن لے گورنمنٹ کرا دے. اگلے دن پھر بند کمروں میں فیصلہ ہو کہ نہیں جی میں اب این آر او دے دیا ان کو، یہ میں گنگا میں نہا کے پاک ہو گئے ہیں، اور پھر ان کو نکالے کہ جی چور ہیں، اور پھر ان کو این آر او دے دے. اور قوم اگر اس چیز کو، اگر ہم ان چیزوں کو، اس ظلم کو، اس ناانصافی کو اگر قوم تسلیم کرتی ہے تو وہ قوم کے اندر اور بھیڑ بکریوں میں، گائے بھینسوں میں کوئی فرق نہیں ہے. انسان انصاف مانگتا ہے. انسانی معاشرے میں اور جانوروں کے معاشرے میں فرق ہی ایک ہے. انسانوں کے معاشرے میں انصاف ہوتا ہے، جانوروں کے معاشرے میں طاقتور کی حکمرانی ہوتی ہے. پاکستان اگر ایک عظیم ملک نہیں بنا تو اس کی ایک وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں کبھی بھی قانون کی حکمرانی نہیں آئی، طاقت کی حکمرانی، جنگل کا قانون رہا ہے. اور یہ یاد رکھیں، کبھی کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا جس معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہوتا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں، اور یاد رکھیں اللہ کا حکم ہے کہ میرے حبیب کی سنت پہ، اس کی شریعت پہ، اس کے راستے پہ چلو. کیوں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے؟ ہماری بہتری کے لیے. جب علامہ اقبال، جب اس نے پاکستان کا تصور کیا تو علامہ اقبال نے سوچا تھا کہ ہم ایک معاشرہ کھڑا کریں گے مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر. اور علامہ اقبال نے بتایا کہ جب بھی مسلمان معاشرہ کھڑا ہوتا ہے وہ واپس ان اصولوں پہ جاتا ہے، اور جب تباہ ہوتا ہے تو ان اصولوں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو پاکستانیوں، جب انہوں نے مدینہ کی ریاست بنائی تو پہلی چیز عدل اور انصاف، قانون کی حکمرانی، اس کے اوپر اس معاشرے کی بنیاد رکھی. میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو سزا ملے گی. انہوں نے فرمایا کوئی قانون سے اوپر نہیں. اور پھر بتایا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں
जो ताकतवर जब चोरी करता था, जुर्म करता था, उसको माशरा नहीं पकड़ता था, सिर्फ कमजोर को पकड़ता था।